مراد تو روزہ ہی ہے، ظاہر ہے کتب علیکم الصیام، لیکن صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، مجموعہ ہے۔ جس طرح آپ دن کے وقت حلال کھانا نہیں کھا سکتے، قرب نہیں کر سکتے اپنے زوجہ محترمہ کے ساتھ، اسی طریقے سے آپ کی آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، دماغ کا روزہ، پاؤں کا روزہ اور ہاتھوں کا بھی روزہ ہے۔ زبان سے وہ بات نہ کریں جو ناجائز ہے، کان سے وہ بات سنیں نہیں جس کو غیبت کہتے ہیں یا اعلیٰ حضرت گانے ہوئے، آنکھوں سے وہ چیز نہ دیکھیں جو جائز نہیں ہے۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ کون سی چیزیں ناجائز ہیں، ٹائم اتنا نہیں ہوتا، ہر جمعے کو میں اشارے ہی کرتا رہتا ہوں۔ پاؤں کا روزہ ہے، آپ ایسی جگہ نہ چلیں جہاں چلنا جائز نہ ہو۔ چلنا ہی ہے تو مسجد کی طرف چلیں، چلنا ہی ہے تو جماعت میں چلیں، چلنا ہی ہے تو اپنے حق حلال روزی کی تلاش میں چلیں۔ تو پورے جسم کا، جوارح جس کو کہتے ہیں، ان کا روزہ ہے۔ کان غلط بات نہ سنیں، اور اگر ایسا موقع آ گیا کہ وہ سن رہا ہے تو ان کو منع کرے، منع نہیں ہو سکتا تو وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، یہ تو کر سکتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی خوراک جو ہے وہ غیبت ہے۔ کوئی محفل، کوئی خاندان، کوئی گھر، کوئی بازار، کوئی دکان، کوئی نوکری ایسی نہیں ہے کہ ہم غیبت میں مبتلا نہ ہو۔ فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، میں نے یوں کیا تھا، اس نے یوں کیا، چھوٹی چھوٹی باتیں گھریلو خاندانوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں غیبت۔ میں نے اس کے کان بھرے، اس نے اس کے کان بھرے، لگائی بجائی، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی محفل میں جب یہ غیبت ہوتی ہے تو زبان غیبت کرتی ہے اور کان سنتا ہے، اور سر ہلاتا ہوں اس کی تائید میں۔ اللہ کہتا ہے الیس منکم رجل رشید، کوئی اچھا آدمی تم میں نہیں ہے کہ اس کی تردید بھی کر لے؟ ان تمام چیزوں کا روزہ ہے۔ اور ظاہر ہے روزہ رکھنا 16 گھنٹے کا، 17 گھنٹے کا آسان نہیں ہے۔ کھانے پینے کے علاوہ بھی انسان ان چیزوں سے جو 11 مہینے اس میں ملوث رہا ہے، اس کا اختلاط رہا ہے ان چیزوں سے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور یہاں پر قرآن فرماتا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس قسم کا روزہ رکھیں گے تو آپ متقی بن جائیں گے۔ اور تقویٰ نام ہی انہی چیزوں کا ہے کہ ان سے بچتے رہو، اور جب بچو گے تو جنت مقام ہے، اور یہی مقصود ہے۔ اس قسم کا روزہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ان شرائط کے ساتھ اگر رکھا جائے روزہ، اور اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے، اپنے نفس و شیطان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل لے، جبر کر لے اپنے اوپر، اس سرکش نفس و شیطان کو لگام لگا کر کے در لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، ایسا روزہ میرے لیے ہے، میں خود سے ایسا کر رہا ہے، اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ کس قدر عظیم، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔
یہ مہینہ عنقریب آ رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی طویل ہے، لمحے لمحے کا پتہ نہیں ہوتا۔ تاہم حضور علیہ السلام کی پیروی میں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں طویل زندگی دے دے اس مقصد کے لیے کہ اس ماہ مبارک میں جو رحمتیں برستی ہیں، جو انعامات بٹتے ہیں، وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اصل بات بیان کرنا نہیں ہوتا، اصل بات عمل ہے۔ بیانات بڑے بڑے فصیح بیان آپ سنتے ہیں، اصل بات سرگردان کسی چیز کی تلاش میں جس طرح انسان سرگردان ہوتا ہے، اس طریقے سے ایمان کی حلاوت اور مزہ تب محسوس ہوگا کہ اب سرگردان پاگلوں اور مجنون کی طرح کہ میرا رب میں سے کیسے راضی ہوگا، کون سا طریقہ میں اختیار کروں۔ جس طرح اپنے صحت کے لیے ڈاکٹر پر ڈاکٹر، حکیم پر حکیم ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے صحت نصیب ہو جائے، میں خدا کی قسم سے کہتا ہوں اس زندگی کے چند ایام، کینسر کا مریض ہے، ٹی بی کا ہے، کوئی بھی دن گزر جائے گا۔ طویل زندگی جو آنے والی ہے، اس کینسر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بعض اوقات ہمیں کوئی چیز بھلی اور اچھی لگتی ہے، حقیقت میں وہ اچھی نہیں ہوتی، یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ مسائل پوچھا کریں کہ یہ کام کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ استقبال کریں، تیاری کریں، ذہنی تیاری، اور دل میں خوش محسوس کریں، بالکل اس طرح جس طرح آپ کا بیٹا کہیں باہر سے آ رہا ہو، کافی دنوں کے بعد آ رہا ہو، آپ اپنی خوشی کا اندازہ خود نہیں لگا سکیں گے، اور آپ اس کے استقبال کے لیے کیا کچھ کریں گے۔ ایسے کیوں ہے؟ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ کا ایک خونی رشتہ ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، اور اس خونی رشتے نے آپ کے رگوں میں تپش پیدا کی، انگڑائی لے لی، اور آپ کو اس بات پر مجبور کیا کہ آپ ہر طریقے سے اس کا استقبال کریں۔ جب آئے تو سینے سے لگائیں، جب آئے تو اس کو چومیں، جب آئے تو اس کو طرح طرح کے کھانے کھلائیں، خوش ہو جائیں۔ گھر میں خوشی کا سما ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ اور یہ محبت کا رشتہ جو اولاد کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ ہے، جائز اور صحیح ہو تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن اس محبت سے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے ساتھ محبت زیادہ ہونی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ محبت کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے علیہ السلام کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کی تابعداری کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، جو فرمان ہے اس کے مطابق کام کرو۔ تو حضور نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ عن قریب آپ کے سر پر سایہ کرنے والے، اس کا استقبال کرو۔ ہم جس طرح بیٹے کا استقبال کرتے ہیں، بیٹا والد کا استقبال کرتا ہے، تو حضور کا فرمان ان تمام محبت سے اوپر ہے، ہمیں رمضان کا استقبال کرنا چاہیے۔ یہ تو مختصر سا میں نے عرض کیا آپ کو رمضان کے روزوں کے بارے میں، ٹائم نہیں ہے، گھڑی جا رہی ہے۔ رمضان میں جہاں روزے کے تھوڑے بہت آپ کو اس طریقے سے رمضان میں مستحقین بھی ہوتے ہیں، ہے نہیں ہمارے محلے کا وقت نکالنا پڑتا ہے میرے بھائیوں۔ رمضان میں کم از کم
افطاری کا انتظام کیا کریں. آپ کو نہیں معلوم کہ اس معاشرے میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں. شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تعلق مسجد سے ہے. ہم مسجد کے خادم ہیں، مسجد کے چوکیدار ہیں. تو عام بیوائیں اور عام حضرات جو مستحقین ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں. تو مستحقین موجود ہیں، ان کا پتہ لگائیں. اگر آپ اپنے دسترخوان پر پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور وہ آپ کے پڑوس میں یا آپ کے محلے میں مجبور اور لاچار ہو اور آپ نے اس کی تلاش نہ کی ہو، میں نے اشارے کر دیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا دسترخوان خالی ہو جائے اور اس کا دسترخوان بھر جائے. وما ذلك على الله بعزيز، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جوانوں کی طرح کماؤ، جوانوں کی طرح خرچ کرو، خود کھاؤ کھلاؤ، خزانے کے سانپ نہ بنو. جیب سے نکالوں کہ نہ نکالوں، نکالوں کہ نہ نکالوں. اب تم اسی سوچ میں ہو، اتنے میں اسرائیل علیہ السلام نے اپنے کام کر دیا ہے. اسی سوچ میں پڑے رہو، پڑے رہو. میں عرض کر رہا ہوں کہ مستحقین کا خیال رکھو، کھوج لگاؤ. ایک خاتون ہے، اتنی سی بات عرض کر دوں گا، قصہ طویل ہے. پرسوں کی بات ہے کہ وہ بل جمع نہ کر سکی گیس کا، تو گیس کا باہر کیا لگا ہوتا ہے، میٹر بڑا کرنے کا. مزدوری کرتے ہوئے جب گھر آ گئی، تھوڑا بہت آٹا ساتھ لے آئی. اب پکاؤں گی، چولہے پہ گئی، چولہا کہاں جل رہا ہے، میٹر ہی نہیں ہے. اب سر پکڑ کے بیٹھ گئی، بچے بھی ہیں. اس وقت اس سے پوچھو، اس کا اندازہ آپ خود لگاؤ. اب لکڑی کہاں سے لا، کیا کرے؟ اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہوٹل سے تیار لیا. یہ آپ کو جھلک بتا رہا ہوں، اس کے پس منظر میں بہت باتیں ہیں. یہ ایک نہیں کئی ہیں. اپنے دسترخوان کو اگر بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو جس کا دسترخوان خالی ہے اس کو بھی بھر دو. اپنے مال میں حصہ کرو. رمضان کے طویل روزے ہیں، بعض لوگ خوش ہوتے ہیں تو الحمدللہ پھر رمضان آ رہا ہے اور یقیناً خوشی کی بات ہے. اور بعضوں کو تکلیف ہوتی ہے، روزہ رکھتے ہیں طبیعی طریقے سے، 18 گھنٹے 16 گھنٹے کا روزہ، کیا کروں گا؟ یاد رکھو، میرے ذہن میں جنگ تبوک کا واقعہ یاد آ گیا. حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ مدینہ منورہ سے کوچ کرنا ہے اور تبوک جانا ہے. اونٹوں پر، گھوڑوں پر 1 مہینے کا راستہ ہے. آج کل کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت کی بات ہو رہی ہے. غسان بادشاہ تھا، اس نے حملہ کرنے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے پہ حملہ کرے آئے تو ہم چلے جاتے ہیں. یہاں تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جہاں مدینہ منورہ میں منافقین تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پیروکار تھے، وہاں یہودی بھی تھے اور شکوک و شبہات ڈالا کرتے تھے. تو مسلمان اور غیر منافقین کی شدید گرمی، پیدل 1 مہینے کا راستہ گھوڑوں پر پیدل اس طرح، اور ان کا ذریعہ معاش کھجور، باغ پکے ہوئے، اب پھل توڑنا ہے، مہینہ جانا مہینہ آنا، باغ تو تباہ ہو گئے.
گرمی کی شدت. تو یہ باتیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک پہنچ گئی کہ اس طرح خسر پسر مجمع میں ہو رہا ہے کہ طویل رستہ ہے، گرمی ہے اور باغ پکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا النار جہنم اشد حرا. یہ دن گزر جائیں گے آپ کے اوپر، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. آؤ گے میرے سامنے. روزہ نہ رکھنے والے کان کھول کر سن لیں کہ اللہ کے واضح حکم کی نافرمانی کرنا. النار جہنم اشد حرا. جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے. اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا باوجود اس کے کہ وہ طاقت رکھتا ہے، معذور نہیں ہے. معذور کے الگ احکام ہیں، انشاءاللہ رمضان میں حسب سابق بیان کریں گے. لیکن ویسے ہی ہمارے ایک ساتھی ہیں، کپڑے کے تاجر ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں. رمضان میں دکان بند. کسی نے کہا رمضان تو سیزن ہے، تو آپ کا سیزن ہے، رمضان میرا سیزن ہے. سبحان اللہ. وہ سب سے زیادہ بہتر کاروبار اس کا ہے جو اپنے مال میں اور اپنے اوقات میں اللہ کے لیے کچھ نکالے. رمضان اور بند کہتا اس سیزن کا کیا کروں. پھر گاؤں جاتا ہے، وہاں پر اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے گاؤں والوں کو، اور پھر اعتکاف میں بیٹھتا ہے. عید کے بعد خوب آرام سے آ کر کے دکان کھولتا ہے. جن کا سیزن رمضان میں تھا اس کا سیزن شوال میں ہوتا ہے. یہ تو اللہ کے کام ہیں، کسی کے کام نہیں ہے. دکان تو ایک سبب ہے، اور سبب کو سبب کی جگہ استعمال کر لو. جس نے سبب پر اس طرح یقین کیا نے یہ راستہ شرک کا بنایا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، شرط ہے ایمان. اور میں ہمیشہ کی تو ایمان کو سیکھو. غیر اللہ کیا چیز ہے؟ غیر اللہ کو سیکھو اور اسے منہ موڑو. رمضان میں بیان کرتے رہتے ہیں ہم، انشاءاللہ یہاں محلہ اس بات کو خوب جانتا ہے، اور سب الحمدللہ سب کے دلوں میں اپنا ایمان آ گیا ہے. لیکن شرک بڑی خبیث چیز ہے. ہمارے شیخ مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا درخت ہے شرک، یہ توحید ایسا پودا ہے کہ اگر یہ دل کی سرزمین پر لگاؤ گے تو دل کی جو زمین ہے وہ باقی گھاس پھوس سے خالی ہونی چاہیے. کسی اور پودے کو نہیں برداشت کر سکتا. شرک کا اتنا بھی شائبہ ہو توحید وہاں نہیں ہو سکتا. دو باتیں نہیں ہو سکتی. خالص الا من اتى الله بقلب سلیم، خالص توحید لے کر کے جاؤ اللہ کے ساتھ. یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں اس سورہ بقرہ میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، اگر یہ ایمان لے آئے. یہود نصارہ مشرکین کے لیے تو اگر یہ ایمان لے آئے بات سمجھنے والی ہے، لیکن مومن بھی اگر ایمان لے آئے تو کیا مطلب؟ ایمان لانے کے ساتھ ایمان لے آئے، اس کے سامنے سوائے اللہ کے اور کوئی نہ ہو، کام کرے سبب کے طور پہ کرے کہ سبب ہے، اس میں اثر ڈالنے والا اللہ عز و جل کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے.
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ جو آنے والا رمضان کا مہینہ ہے اس کو خوش اسلوبی سے رکھ کر جائیں. تراویح کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے. 20 رکعت تراویح کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے. قرآن ختم ہوتا ہے اور وقت نکالو، یہی مہینہ ہے، پتہ نہیں آئندہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اہتمام کرو، آنا نہیں، اہتمام کے ساتھ آؤ، اہتمام کے ساتھ تلاوت کو اپنی روزی بناؤ، اپنا خوراک بناؤ، تلاوت کلام کرو. اگر آپ کے پاس بالکل وقت نہیں ہے تو کم از کم ایک صفحہ ہی پڑھ لو کہ دن خالی نہ جائے.